بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کا جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو بات آج جو کرنی ہے وہ، کیونکہ اس وقت زبان زد و عام ہے پورے پاکستان میں، ہر جگہ پہ جس شخص سے بات کر لیں وہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ، لیکن جو پہلا ورڈ میں نے بولا ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، بہت سے یوٹیوبرز استعمال کر رہے ہیں، عوام استعمال کر رہی ہے، ہر جگہ بات ہو رہی ہے کیونکہ عوام بہت زیادہ باشعور ہو چکی ہے تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر قاضی صاحب کے یا کسی اور جج کے یا کسی جنرل کے یا کسی یعنی کوئی بھی مقتدر حلقہ یا کوئی سیاستدان کے اگر ذہن میں یہ ہے کہ یہ عوام وہی پہلے والی وہ پرانی عوام جن کے پاس یعنی کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں ہوتے تھے، جن کو یعنی آپ پاگل بنا لیتے تھے نوائے وقت کے لوگوں کو، ہمارے بزرگ آج ہمیں یاد ہے کہ کہا کرتے تھے کہ جناب آپ اداریہ بھی پڑھے نوائے وقت کا، اس میں خبریں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ منافق جو ضیاء الحق منافق تھا اس کی ہی باقیات ہیں، اسی کے ساتھی ہیں، اور یہ صرف اور صرف حکومت کی گود میں اور خاص کر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلنے والے اخبار تھے جن پر کبھی قدغن نہیں لگائی گئی، جن کو کبھی اشتہار نہیں دیے گئے۔ اور عمران خان کی حکومت، ہم ہر جگہ پہ بات صحیح کریں گے، عمران خان کی حکومت میں اشتہارات ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤسز کو دیے، بلکہ بلیک میل کر کے دیے۔ یہ خبر دے رہا ہوں، بریکنگ نیوز ہے، اس پہ میں انشاءاللہ ویلاگ الگ سے کروں گا اور اس کا نام لے دیتا ہوں یعنی فیاض الحسن چوہان۔ اس نے جو ہے وہ بلیک میلنگ میں آگے، ویسے تو وہ خود بذات خود ایک اچھا انسان نہیں ہے تو، لیکن اس کی یہ بعد کی بات ہے، لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ ہر طرف ایک یہ چیز چل رہی ہے کہ شاید ججز جو ہے وہ دباؤ میں آئے ہوئے ہیں، یا آڈیو ویڈیو کا کھیل ہے، یا وہ جنی کہ جو گل بہار بانو کہہ لیں یا جو جنرل رانی تھی، تو اس وقت تو صرف ایک جنرل رانی رہ گئی ہے، اس کے بعد آڈیو ویڈیو کا کھیل ہے۔ اگر اس وجہ سے یہ مینج ہو رہے ہیں، کس لیے ہو رہے ہیں، کس لیے ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، ان کے اپنے ہی جو فیصلے ہیں جو دیے گئے آج سے کچھ سال پہلے وہ ان کو آج جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، ان کا دوگلا پن جو ہے عوام کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو میں یہاں پہ کچھ باتیں جو ہے آپ کی نالج کے لیے جو کہ بہت اہم ہے کہ اپنی قوم کو بتانا، تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بندیال صاحب، یہ جو ایک مسئلہ چلا ہوا ہے کہ فوجی ٹرائل میں سیولین کا یعنی ٹرائل ہونا چاہیے، فوجی عدالتوں میں سیولین کا ٹرائل، تو انتہائی بےہودہ بات ہے، اور کرنے والوں کو شرم نہیں آتی کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں سیولین کا ٹرائل بلڈی آرمی والے نہیں کرتے، اور جبکہ یہ کہتے ہیں سیولین کو بلڈی سیولین، جو انڈیا اور پاکستان میں زیادہ کہا جاتا ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے یہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے تو اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو سیدھا کر لیا ہے، یا ان کے لوگوں نے ان کو سیدھا کر دیا، لیکن یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ سیدھا ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ عمران ریاض خان کی شکل دیکھ کر کیا آپ کو رونا نہیں آتا؟ کیا آپ کو دیکھ کے آپ کا دل دکھی نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کون ہیں؟ آپ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے، میرے نبی نے کہا کہ جانوروں کے ساتھ بھی کوئی برا سلوک نہ کرو، بلیوں سے محبت کرنے کا کہا گیا، جانوروں سے محبت کرنے کا کہا گیا کہ ان کو بھی نہ مارو سوائے موذی جانوروں کے۔ تو یہ جو ہے یہ دراصل یہ موذی جانور ہی ہیں، یہ جو سائیکو پیتھ ہوتے ہیں یہ موذی جانوروں سے زیادہ خطرناک ہیں، لیکن ان کا ہم نے کرنا کیا؟ آئین میں رہتے ہوئے ہم نے کچھ کرنا ہے، لیکن اگر آئین ہی بک جائے تو آپ یہ بتائیں کہ قوم کیا کرے گی؟ تو ویلاگ لمبا ہو جائے گا، میں ذرا مختصر یہ آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں کہ بندیال صاحب نے اسی جو فوجی ٹرائل کی بات ہو رہی ہے کہ فوج ٹرائل کرے گی، فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا، اس کے اوپر بندیال نے 21 جون سن 2023 کو 9 رکنی لارجر بینچ بنایا تھا۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے ان چیزوں کو، ان فگرز کو، کہ 9 رکنی لارجر بینچ بنایا، اور اس کی خود سربراہی کی، یعنی چیف ان کی طرح نہیں کہ یہ خود ایک سائیڈ پہ ہو گئے، خود سربراہی کی۔ اور اس میں کون کون لوگ تھے؟ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس وقت چیف جسٹس ہے، یعنی اس وقت یہ شامل تھے، اپنا جسٹس طارق مسعود صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منصور شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس عائشہ ملک۔ تو یہ 9 رکنی بینچ تھا جو بنایا گیا،
اور اس نے جو ہے یہ کس کے کہنے پہ، یعنی عمران خان، خواجہ ایس جواد ایس خواجہ اور اعتزاز احسن اور سول سوسائٹیز کے کہنے پر، یعنی انہوں نے درخواستیں جمع کروائی تھیں، تو یہ بینچ مقرر کیا گیا فیصلے کے لیے۔ اور پھر حیرت انگیز طور پر ان سے کچھ ججز الگ ہو گئے، جو کہ ایک اور کہانی ہے کہ اس کے دباؤ میں تھے۔ کیا ان کو یہ خوف تھا کہ ان کے کیسز دوبارہ کھول دیے جائیں گے؟ اس پہ بھی بات ڈیبیٹیبل تھنگ ہے، لوگ بہت زیادہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس پہ ہم بھی انشاءاللہ آپ کو بڑی تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ تو کون کون الگ ہوا اس میں سے؟ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب الگ ہوئے، پھر طارق مسعود صاحب اور منصور علی شاہ صاحب اس بینچ سے الگ ہو گئے، اور یہ رہ گیا 6 رکنی بینچ۔ اب اس میں 21 جولائی کو پھر یہ 6 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا، یعنی جس میں اعجاز احسن، یحییٰ آفریدی، منیب اختر، مظاہر علی نقوی، عائشہ ملک اور ان کے جو سربراہی کر رہے تھے بدیال صاحب، وہ موجود تھے۔ تحریری حکم نامہ تھا کہ سپریم کورٹ کو اطلاع دیے بغیر کوئی فوجی ٹرائل نہیں چلایا جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جنہوں نے اپنے آپ کو مرد جمہوریت، یعنی جمہوریت کا علمبردار، اپنے یعنی گنے چنے صحافیوں کے ذریعے پروپیگنڈا کیا اور ہر جگہ پہ کہا کہ یہ بڑا جمہوریت کے ساتھ ہے، وہ کیوں تھے؟ وہ 2015 کا جو نواز شریف کے دور میں فیصلہ آیا تھا، اس میں تو یہ آپ کو اس کی بعد میں بات کریں گے، لیکن فی الحال اور اس کے بعد جیسے ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے منصب اقتدار پر آئے، براجمان ہوئے، تو انہوں نے جو ہے کیا کیا کہ 5 رکنی بینچ بنایا، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں، اس میں کون سے جج شامل تھے؟ منیب اختر، یحییٰ آفریدی، مظاہر نقوی اور عائشہ ملک صاحبہ۔ تو یہ جو ہے انہوں نے 23 اکتوبر کو اس 5 رکنی بینچ نے جو ہے فوجی ٹرائل کو مکمل طور پر کل عدم قرار دے دیا۔ ایک ایسا یعنی بریو فیصلہ تھا اور جو جمہوریت کے حق میں تھا۔ اور یہ جو ڈرامے لگاتے ہیں کہ جی اب وہ اپنا کیا کہتے ہیں، بھٹو صاحب کا کیس کھول لیا جائے، جناب آپ قائد اعظم کا کیس بھی کھول لیں، آپ فاطمہ جناح کا کھول لیں کہ ان کو کس نے قتل کیا، ان پہ بھی کریں، بلکہ جو زندہ ہے پہلے اس کا تو کر لیں۔ ان کو تو پتہ نہیں آپ نے اب کوڑے لگوائیں گے ان کی قبروں پہ، وہ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ ان کو زندہ لوگوں سے آپ ڈرتے ہیں، زندہ جو یعنی جزید ہیں ان سے آپ ڈرتے ہیں، اور جو مر گئے ہیں ان کے خلاف آپ فیصلہ دینے کے لیے کھڑے ہیں کہ جی اب آپ کہیں گے مشرف کو لٹکا دو لا کے، یہ کر دو وہ کر دو۔ یہ ڈرامے بازی اور وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نا قوم کو لگائیں جناب۔ تو بہرحال انہوں نے جب فیصلہ اس کو جو ہے کل عدم قرار دیا، 23 اکتوبر کو اس بینچ نے جو ہے مکمل طور پہ اس کو کل عدم قرار دے دیا کہ ان سیولین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ حیران کن فیصلہ کیا معاملہ جو بنا، وہ یہ بنا کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر جو جس کو اس قوم نے کوئی 1 ماہ سے زیادہ بھگتا، ان کی گفتگو سنی، ان کی ٹوٹی پھوٹی انگریزی، انہوں نے جیسے ججز کو وکلا کو کہا کہ آپ نے انگلش کے ساتھ بھی اور اردو کے ساتھ بھی، تو آپ کو کس نے کہا جناب جب پاکستان کی آفیشیل لینگویج اردو ہے تو آپ کیوں اردو میں بات نہیں کرتے؟ اور ویسے آپ کی انگلش اتنی اہم اچھی بھی نہیں ہے، اگر کہیں تو میں آپ کی 20 غلطیاں نکال کے دیتا ہوں کہ آپ کو تو پروننسیشن نہیں آتی، آپ کو تو اس کے جو ہے نا صحیح طرح سے پروناؤنس نہیں کرنا آتا ورڈز کو، اور آپ کہتے ہیں یہاں پہ دوسروں کو بتاتے ہیں، ججز کو جو ہے وہ ان کی صرف یعنی ہیومیلیٹ کرتے ہیں، آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا جی، اس میں یعنی ایک موقع دے دیا کہ یہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ دائر ہو سکتی ہے اس کے اوپر، اور اس کے لیے نظر ثانی یعنی درخواستیں جمع کرائی گئیں۔ اور یہ کہاں سے آئیں جی؟ اس کو وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا، اس کے لیے وزیر اعلیٰ تمام صوبوں کے ان سے کہلوایا گیا، اور یعنی کہ ہر جگہ سے، اور کبھی اس کا انکار کبھی اقرار کرتے ہوئے، بہرحال یہ جو ہے اس کو دوبارہ سے ریویو کے لیے جو پیش کیا گیا، اور 23 اکتوبر کا فیصلہ تھا جس کو کل عدم کرا دیا گیا تھا، اس کو ٹرائل کو، فوجی ٹرائل کو۔ اور اب جو ہے انہوں نے نیا جو ہے جسٹس، اب یاد رکھنا ہے آپ نے اس چیزوں کو، جسٹس طارق مسعود جو اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اس بینچ سے، ان کی سربراہی میں انہوں نے کیا کیا، امین الدین، محمد علی مظہر، حسن صاحب ایک ہیں حسن، اور اس کے بعد مسرت حلالی اور عرفان صادق، یعنی ان لوگوں کو، جس میں صرف ایک مسرت حلالی نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اور باقیوں نے جو ہے فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں دیا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ ان کی
کیا چیزیں کیا کمزوریاں پڑی ہیں، یہ بکے ہوئے ہیں. اور چھوڑیں اس بات کو، وہاں یہاں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جو ہے رسیدیں انہوں نے بھی نہیں دی. اگر آپ نواز شریف کی رسیدیں کہتے ہیں، جب یہ خود رسیدیں نہیں دیں گے تو نواز شریف کو ایسا ہی پروٹوکول ملے گا جو انہوں نے پروٹوکول دیا. تو ویسے ایک چیز اور اب اس بہت الارمنگ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں 16 ججز ہیں، یعنی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعجاز الاحسن جو میں نے پہلے بتایا، منیب اختر، مظاہر نقوی، عائشہ ملک، مسرت حلالی، یہ جو 5 ہیں یہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ فوجی ٹرائل ہونے چاہیے سویلین کے. اور جو ہے 6 جو ہیں وہ حق میں ہیں. ٹھیک ہے، اور اب ٹوٹل یہ 11 ہو گئے. باقی 5 جج کہاں ہیں؟ جن میں منصور علی شاہ، جمال مندوخیل، عطر من اللہ، شاہد وحید، اور یہ تمام کے تمام فوجی ٹرائل کے خلاف کھڑے ہیں. اور اس کی سربراہی اپنا قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کیوں نہیں کی؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے 6 اگست 2015 کو نواز شریف کے دور حکومت میں جو یعنی آئینی ترامیم کی گئی تھی، تو اس وقت جو ہے 17 جج تھے جن میں 11 نے حق میں فیصلہ دیا تھا فوجی عدالت کا جو ٹرائل ہے، عدالتوں کے ٹرائل کے حق میں، اور 6 نے خلاف دیا تھا جس میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب بھی شامل تھے. اب یہ اس لیے کہ میں جناب اس میں شاید اس طرح سچا ثابت ہو جاؤں گا، میں ایک سائڈ پہ ہوں گا، اپنی سربراہی میں نہیں بنایا. اور اس میں جناب وہ طارق مسعود صاحب جن پر آلریڈی آمنہ ملک صاحبہ نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ، اور پھر اس کے لیے بلا کر قاضی صاحب نے ان کو جو ہے جس طریقے سے جس ایک خاتون کے ساتھ جیسے پیش آئے، ویسے تو آپ کے سامنے ہے کہ کتنی خواتین جیلوں میں پڑی ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آ رہی. یہ جناب کیا کر رہے ہیں، کبھی بھٹو کا کیس کھول رہے ہیں، پھر یہ آئیں گے بے نظیر کا کھول لیں گے، پھر کسی کا کھول لیں گے. تو جو بندہ اس وقت جس کو انصاف چاہیے عدالت میں اس کو نہیں دے رہے. آمنہ ملک کو ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے جہاں تم واپس بھی نہیں آ سکو گی اور سوچ بھی نہیں سکتی. تو یہ ہمارے اپنے ججز ہیں یا یہ ڈان ہیں مافیا کے؟ یہ کیا ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو یہ آپ کو پتا ہے، اور کامنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ یہ قوم اب وہ قوم نہیں ہے کہ جو آپ کی چکروں میں آ جائے. پاکستان زندہ باد.